الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وقال علی المرتضى رضی اللہ عنہ قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال ان المال يفنى عن قریب وان العلم يبقى لا يزال. Respected Principal Sahab, dear teachers and my dear students, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my honor to be here, being part of this farewell party. But I want to say something. میں نے قرآن کریم کے ایک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں ہمیں یہ تاثر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ایک عظیم پیغام دیا ہے، ایک طالب علم کے لیے، ایک استاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اس کو اللہ تعالیٰ نے فعل امر سے شروع کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں امپریٹو سینٹینس. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ان سے جو علم نہیں رکھتے. یہ ڈفرینٹ ٹو ڈائمینشنز ہے. ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سے آراستہ کیا ہے، دوسرا انسان وہ جو علم سے ناآشنا ہے. علم اس چیز کو کہتے ہیں ہم جو معاشرے کو، سماج کو ایک نئی روح پھونکتا ہے، ایک اچھا، ایک صحیح راستہ دکھاتا ہے. اس کو ہم عصر حاضر میں اس ٹرمالوجی کو اس طرح دیکھیں گے کہ جب ہم کسی معاشرے کو تشکیل دینا ہو، کسی معاشرے میں انسانیت کو کوٹ کوٹ کر بھرنا ہو، کسی معاشرے کو ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف دینا ہو، تو اس چیز کو ہم علم کہتے ہیں. اور علم اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو واقعی ایک اچھا انسان ہوتا ہے. اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو ایک اچھا استاد بن کے سامنے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نے اس کا ایک قول آپ کے سامنے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا. میں اللہ کی تقدیر کے اس تقسیم پہ راضی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے. قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہل کو صرف مال عطا کیا. فرمایا کہ میں اللہ کی اس قسمت کی تقسیم پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو صرف مال دیا. اس کا ایک قطعی معنی نہیں کہ مال ان کو ہوتا ہے جو جاہل ہوتے نہیں. جاہلوں کو صرف مال ہوتا ہے. صرف جو ہے نا، اس میں جو استثناء اظہار کرتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ان المال یفنی عن قریب. جو انسان کی ویلتھ ہے، مال ہے، وہ ان قریب ختم ہو سکتا ہے. مطلب اس میں آپ امیج کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس مال تھا، کیا وہ مال ان کے پاس ہے آج؟ نہیں. لیکن فرمایا ان العلم یبقی لا یزال. لیکن جو انسان کے اندر علم ہوتا ہے، جو انسان علم سے آراستہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس کو زوال نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ ایک اس فیئرویل پارٹی میں ہم
ایک اپنی بہن، ایک اپنے اساتذہ میں سے ایک استاد کو الوداع کہنے جا رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھے کہ استاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہر ایک زمانے میں، ہر ایک دور میں اگر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو، ابھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، ابھی اتنی زیادہ انٹرنیٹ کی بھرمار ہے، ہر طرف ہمیں گلوبل ولیج نظر آ رہا ہے. کیا اس سے ٹیچر کی اہمیت کم ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. جدید ٹیکنالوجی کبھی ٹیچر کا متبادل نہیں ہے. ٹیکنالوجی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہم فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن ٹیچر جو انسان کے لیے ایک مہتوپورن، ایک مربی ہوتا ہے، یہ انسان کی تخلیقی پیدائشی سے لے کر انسان کی ابدی پیدائش تک انسان کو ہر قدم پہ رہنمائی کرتا ہے. یہ استاد کا مقام ہے. اگر کوئی بھی سکول، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی، وہ تب تک یونیورسٹی، تب تک کالج نہیں کہلا سکتا جب تک اس میں ایک اچھا استاد نہ ہو. ایک کالج، ایک انسٹیٹیوشن، ایک مدرسے سے لے کر کوئی بھی بڑی یونیورسٹی، یہ استاد کے بغیر ایسا ہے جیسے ماں کے بغیر گھر. اگر کسی کے گھر میں ماں نہیں ہوتی، آپ امیجن کرو کہ وہ گھر کتنا سونا لگتا ہے، اس کا ماحول عجیب سا ہوتا ہے. استاد کی مانند ایک انسٹیٹیوشن میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ ریکھ، بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش سے لے کر ہر ایک پہلو پہ نظر رکھتی ہے. استاد کا مقام ہوتا ہے. میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات، جو ایک استاد ہوتا ہے یا اساتذہ یا کوئی استانی، ٹیچر جو بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ایک ایسا پیشہ ہے جس کو نوبل پیشہ کہتے ہیں. یہ عام پروفیشنل نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہم اسکول میں آتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، کہ ہمیں صرف یہاں تک محدود رہنا ہے کہ بچوں کو ہم سلیبس کے مطابق چلیں تو بس اٹس انف فار وی؟ نو. ہمیں ایک چیزوں کو سنجیدہ لینا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے. بچہ صرف یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، ورنہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے بہت ساری انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت سارے استاد ہیں اویلیبل. لیکن کسی خاص انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ یہ بولا جاتا ہے، وہاں آپ کو خالی دنیا نہیں ملے گا، یہاں آپ کو ہیئر آفٹر ملے گا، آپ کو اخروی زندگی ملے گی، آپ کو دین کی تربیت ہوگی. اس ضمن میں ایک ٹیچر کی ریسپانسبلٹی ہے، بچوں کی ریسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے، مینجمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. ان کو کسی حد تک اس اہداف تک پہنچائے جو ہم نے اپنے ٹیگ پہ لکھا ہوتا ہے، اپنے ایڈورٹائز پہ لکھا ہوتا ہے، کہ واقعی ان کو وہ چیز ملتا ہے جس کے لیے ان کے پیرنٹ اسکول میں ڈالتے ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ٹیچر جو ہے یہ خالی اے بی سی سے یا الف با سے نہیں پڑھاتا ہے، یہ انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے. کیونکہ جس سانچے میں استاد اپنے بچے کو ڈالے گا نا، ویسا ہی یہ بچہ نکلے گا کل جا کے. لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا کمرشلائز کیا ہے. وہ اس طرح میں کہنے جا رہا ہوں، اگر ہم بچوں کو کہیں گے نا، ہم نے ٹیچر پروفیشنل کو اتنا کم ضرب جانا ہے، کم مقام دیا ہے. اگر ہم کسی بچے کو بولیں گے آپ کیا بننا چاہتے ہو، ہر کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، سم تھنگ ایلس، کوئی کہے گا پائلٹ وغیرہ. آپ نے کم بچوں کو دیکھا ہوگا، یا کم ان ہمارے معاشرے کے ان افرادوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. کتنے لوگوں کو دیکھا؟ ویری لیس اماؤنٹ ہے نا، بہت کم لوگوں کو. لیکن کیوں؟ کیونکہ جو ڈاکٹر پروفیشنل ہے، انجینئر پروفیشنل ہے، اس میں ہمیں کیا لگا؟ اس میں کیپٹلزم زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے. ہم نے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. حالانکہ جو ڈاکٹر بنتا ہے، جو انجینئر بنتا ہے،
اس کو کون بناتا ہے؟ استاد، ٹیچر. ایک بڑے افسر، ایک بڑے پروفیشنل والے انسان کو کون بناتا ہے؟ جو اس کو ABC پڑھاتا ہے. یہ مت سمجھنا آپ کوئی پڑھاتے چھوٹے بچوں کو، یہ بڑے بچوں کو پڑھاتا ہے. استاد کا مقام زبردست مقام ہوتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مقام کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ شاید استاد اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتا ہے، شاید استاد اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے، شاید ہم اپنے اس مقام سے ناواقف ہیں. مجھے یاد آتی ہے وہ بات جو ہسٹری میں لکھا گیا ہے. ایک بار آپ نے سنا ہوگا نام علامہ اقبال کا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس کو بولتے ہیں سر محمد اقبال. اس کو ٹائٹل دیا ہے انگریزوں نے جب ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے. کیا دیا تھا اس کا سر نیم؟ سر محمد اقبال. کیوں؟ وہ بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے پوئٹ تھے. جب اس کو آنر کیا علامہ اقبال کو، آپ کو ہم انگریزوں نے، آپ کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں کہ آپ کو ہم سر لکھیں گے، آج سے آپ کا ریوارڈ ہے سر محمد اقبال. اس نے یہ نام اپنے آپ کو دینے سے انکار کیا. اس کو بولا ایسا کیوں ہے؟ اگر کسی کو ہم کوئی اعزاز بخشیں گے، کوئی ڈگری دے دیں گے، کوئی ریوارڈ دے دیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے وہ اصلی. لیکن وہ خوش نہیں ہوا. اس کو پوچھا گیا آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس نے بولا میں تب تک یہ ٹائٹل اپنے نام نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک نہ میرے استاد کو وہ ٹائٹل دے دو جو اس کو شیبہ دیتا ہے. اس نے بولا، انہوں نے بولا ان کو کیا ٹائٹل؟ انہوں نے بولا میرا ایک استاد ہے، اس کا نام تھا اس کے استاد کا مولوی میر حسن، وہ میرا استاد. انہوں نے بولا اس کو دے دو شمس العلماء. شمس بولتے آفتاب کو، یعنی علماء کا آفتاب. جب تک نہ اس کو ملے گا وہ ٹائٹل تب تک میں بھی نہیں لوں گا. اس کو جب بلایا گیا علامہ اقبال کو، ایسا کیوں ہے؟ آپ کے تو بڑے بڑے کارنامے، آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے شاعری کی، آپ نے ایسے فلاسفیکل ٹرمز دیے جو کسی نے آج تک نہیں دیے. ایسا کیوں؟ آپ کے اس نے کیا دیا؟ آپ کے جو استاد میر حسن نے کیا دیا؟ انہوں نے بس ایک بات جواب دی، میر حسن نے اگر دیا ہے تو وہ علامہ اقبال کو دیا ہے. اللہ اکبر. اور پہلے اپنے استاد کو وہ ریوارڈ دلوایا، پھر اپنے آپ پہ وہ ٹائٹل سجایا سر محمد اقبال. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ٹیچر پروفیشن ہے نا، اس کی بہت عزت ہے. یہ حقیقت میں ایک نسل کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتا ہے، ایک برے نسل کو ایک اچھائی کی طرف دوڑ سکتا ہے. یہ استاد کا مقام ہے. بس ہم انہی الفاظ سے اپنی بہن کو یہاں پہ الوداع کرنا چاہتے ہیں. اس کو بس ہم انشاءاللہ الرحمن دعاؤں میں یاد رکھیں گے. امید کرتے کہ وہ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.